السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک عظیم پیغمبر کے سفر پر لے جا رہے ہیں جو نہ صرف اللہ کے برگزیدہ بندے تھے بلکہ علم و حکمت کے عظیم خزانے کے مالک بھی۔ قصص الانبیاء میں آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت دانیال علیہ السلام کی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا ذکر نہ صرف اسلامی تاریخ میں ملتا ہے بلکہ دیگر آسمانی کتب میں بھی ان کی حکمت اور بصیرت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کون تھے؟ آپ کی دعا اور پیشن گوئیوں کی کیا حقیقت تھی اور آپ کی زندگی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے، تو ہماری اس روحانی اور تاریخی سفر میں ہمارے ساتھ رہیے اور حضرت دانیال علیہ السلام کی زندگی سے ایمان کو تقویت دینے والی کہانیاں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا نہ بھولیں۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آ رہے ہیں یا آپ اس سے پہلے بھی ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ایسی اسلامک ہسٹوریکل ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بخت نصر بادشاہ نے 2 شیر پکڑ کر ایک کنویں میں ڈال دیے، پھر حضرت دانیال علیہ السلام کو لا کر اسی کنویں میں ڈالا۔ شیروں نے آپ علیہ السلام کو کچھ نہ کہا۔ کچھ دیر کے بعد آپ علیہ السلام کو بھوک اور پیاس محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ملک شام میں حضرت ارمیہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ دانیال علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کریں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، میں تو ارض مقدس فلسطین میں ہوں اور دانیال علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ہمارے حکم کے مطابق کھانے پینے کا سامان تیار کریں، ہم آپ کو وہاں پہنچانے کا انتظام کرتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام نے کھانا تیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھیج دیا جو آپ علیہ السلام اور آپ کے تیار کیے ہوئے سامان کو لے کر بابل روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو اس کنویں کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا جس میں حضرت دانیال علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں ارمیہ علیہ السلام ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں ارمیہ علیہ السلام ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا، آپ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے آپ کے پاس آپ کے رب نے بھیجا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا، کیا میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جو اپنا ذکر کرنے والوں کو بلاتا نہیں، جو اپنی ذات سے امید رکھنے والے کی امید کو توڑتا نہیں۔ جو آدمی بھی اس پر توکل کرے وہ اس کو ناراض نہیں کرتا، جو پریشانی آنے پر مصیبت دور کرتا ہے، جو ہمیں اس وقت بھی بچا لیتا ہے جب ہمیں اپنے اعمال پر بدگمانی ہونے لگتی ہے، وہ اس وقت بھی ہماری امید کا مرکز بن جاتا ہے جب ہماری کوئی تدبیر کارگر نہیں رہتی۔ ایک اور روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بلا کر انہیں قید کرنے کا حکم دیا، پھر 2 خطرناک شیروں کے ساتھ انہیں ایک کنویں میں 5 دن تک قید کر دیا۔ جب 5 دن کے بعد کنویں کا منہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں اور دونوں شیر اس کنویں کے کونے میں آرام سے بیٹھے ہیں۔ ان شیروں نے آپ علیہ السلام کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ یہ منظر دیکھ کر بخت نصر بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کون سا وظیفہ ہے کہ جس کی وجہ سے تم ان شیروں کے حملے سے محفوظ رہے؟
حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ کلمات پڑھے تھے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اپنا ذکر کرنے والوں کو کبھی نہیں بھولتا، جو دعا مانگنے والے کو کبھی نامراد نہیں لوٹاتا، جو اپنے اوپر بھروسہ کرنے والے کو کسی غیر کے سپرد نہیں کرتا، جو اس وقت بھی ہمارا سہارا ہوتا ہے جب ہماری تمام امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، جو اس وقت بھی ہماری امید ہوتا ہے جب ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں برا گمان ہونے لگتا ہے، جو غم کے وقت ہماری پریشانیاں دور کرتا ہے، جو نیکی کا بدلہ نیکی سے دیتا ہے اور صبر کے بدلے میں نجات عطا فرماتا ہے۔ کنز الاعمال۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے نوٹیفیکیشن بیل کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا پتہ چل سکے۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔